بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی اپنے بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے بندوں کو اپنے دربار میں لانے کے لیے مختلف موقعوں پر مختلف احکام عطا کرتا ہے. اس انسان کا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ اور محبوب بن جائے، اس کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شریعت اور دین لے کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت سے پہلے اس انسان کا اللہ سے رشتہ اور تعلق مکمل ٹوٹا ہوا تھا. 600 سال سے متجاوز وقت گزر گیا تھا کہ اس انسان کا آسمانی علوم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رہا. جو جزوی تعلق تھا اور وہ بھی انتہائی کمزور تھا، اور باقی عمومی طور پر یہ انسان اللہ تبارک تعالیٰ سے کٹا ہوا تھا اور یہ بھٹکا ہوا تھا، یہاں تک کہ کائنات کی ہر چیز سے یہ خوف زدہ ہوتا اور ڈرتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ عظیم الشان دین لے کر آئے کہ جس میں اس انسان کو اس کی اپنی حقیقت کا پتہ چلا کہ اللہ کے نزدیک یہ کتنا بلند تر ہے، اللہ کے نزدیک یہ کتنا بہتر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو اتنا بلند شرف بخشا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے کسی امتی کو ستایا اور اذیت دی اس نے گویا کہ مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی اللہ اسے پکڑے گا. گویا کہ اس مسلمان کو تکلیف دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تکلیف قرار دیا. اس مسلمان کی تکلیف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تکلیف قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی کی تکلیف لینے سے، اثر لینے سے مبرہ، منزہ اور پاکیزہ ہے. آپ نے مثال دینے کے لیے یوں سمجھایا، اتنا بلند تعلق عطا فرمایا اور یہ بتایا کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے سے پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے تو پانی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرمائیں گے کہ میرے فلاں بندے کو اگر تو پانی پلا لیتا تو ایسا تھا جیسا تو نے مجھے پلایا. میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے کھانا بھی نہیں کھلایا. پھر بندہ کہے گا اے اللہ تو احکم الحاکمین ہے، تو رب العالمین ہے، تو سب کو کھلانے والا ہے، خود کھانے سے پاک ہے.
اللہ پھر جواب میں کہے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، اگر تو اسے کھلاتا تو ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھلایا۔ اے میرے بندے میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری بیمار پرسی بھی نہیں کی۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ تو تو رب العالمین ہے، تو تو بیماری سے پاک ہے، تو نہیں بیمار ہوتا۔ تو پھر اللہ جواب میں فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اس کی بیمار پرسی اگر تو کر لیتا تو ایسا جیسا کہ تو نے میری بیمار پرسی کی۔ یہ دو حدیثیں میں نے کیوں سنائی کہ اس امتی کا اللہ سے کتنا بڑا تعلق ہے، اور اللہ پاک اس کو کتنا اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور اللہ پاک اس کو کتنا مقام دینا چاہتا ہے۔ لیکن جب یہ نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کوئی نیا حکم اسے عطا کرتا ہے۔ گاہے بگاہے حکم آتے رہتے ہیں، کوئی حکم ایسے ہیں جو سال میں ایک مرتبہ لوٹ کر آتے ہیں، کچھ احکام ایسے ہیں جو زندگی میں ایک مرتبہ آتے ہیں۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ آتا ہے، قربانی ہر سال لوٹ کر آتی ہے صاحب نصاب پر، رمضان کا مہینہ روزے ہر سال لوٹ کر آتے ہیں۔ یہ کیوں؟ تاکہ یہ انسان ان اعمال کے ذریعے سے پھر اللہ کے قریب ہو جائے۔ یہ بہت دور چلا گیا، اللہ سے بہت دور پہنچ گیا، بھٹک گیا راستے سے، اپنی منزل بھول گیا ہے، اسے کہاں جانا ہے۔ ان احکام کے ذریعے سے اور ان اللہ کے حکموں کے ذریعے سے یہ پھر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ جب ہی ہوگا کہ جب ان احکام کو اس طرح سے بجا لایا جائے جس طرح سے بجا لانے کا کہا گیا ہے۔ تو قربانی ایک بہت مقدس عمل ہے کہ اس قربانی کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر والے دن، عید الاضحیٰ والے دن اللہ کے نزدیک ایک مسلمان جو اپنے جانور کا خون بہاتا ہے، خون گراتا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس دن کے تمام اعمال میں سے سب سے محبوب ترین عمل یہ ہے۔ اور فرمایا اس کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا کہ اس شخص کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کیا نیکیاں اللہ کے رسول آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی دی جائے گی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اللہ کے رسول بال تو جو آپ نے بتایا جن جانوروں کے جسموں پر کھالوں پر بال ہوتے ہیں، یہ اونٹ کا کیا ہوگا، بھیڑ کا کیا ہوگا؟ وہاں تو اون ہوتی ہے۔ تو ہمیں اون کا جو ایک ایک ریشہ ہے اس ایک ایک ریشے اور ذرے کے برابر میں ایک ایک نیکی عطا کی جائے گی۔ کتنا بلند اجر ہے، کتنا بلند مقام ہے۔ یہ تو ہے اجر، اور اس میں فائدہ بھی تمہارا ہی ہے۔ جب اس نیت کے ساتھ، اور نیک نیتی جو نیت مقصود اور مطلوب ہے، اس نیت کے ساتھ جب قربانی بندہ کرے گا تو پھر اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا ہوگا، جو کہ مقصود ہے۔ اس قربانی سے مقصد تاکہ دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں تمہارے گوشتوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے خونوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تو تمہارے نیت اور تمہارے جذبے کو دیکھے گا کہ تم نے کس جذبے سے قربانی کی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی قربانی کرے، پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ وہ قربانی خوش دلی سے قربانی کرے، خوش ہو کر قربانی کرے۔ میری کیا حیثیت ہے کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں، اے اللہ تو اس کو قبول کر لے۔ دیکھو تو صحیح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے قربانی کی ہے۔ آپ نے جانور کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد ذبح سے پہلے وہ کلمات سنیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے اللہ میری ساری قربانیاں، اے اللہ میری ساری عبادات، اے اللہ میرا جینا، اے اللہ میرا مرنا، میرا سب کچھ تیرے نام پر قربان ہو۔ یہ جذبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور قربانی یہ جذبہ مانگتی ہے، اس جذبے سے آپ جانور ذبح کریں۔ اور اسی طرح سے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین،
میں نے اپنے آپ کو اس پروردگار کے حکم کے تابع کر دیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ پھر آپ ذبح ہونے کے بعد یہ فرماتے ہیں اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم، اے اللہ اس قربانی کو میری جانب سے اس طرح سے قبول کر لیجئے جس طرح سے آپ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے قربانی کو قبول کیا۔ یہ جذبات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان جذبات کے ساتھ جب بندہ قربانی کرتا ہے تو پھر ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور پھر یہ جانور، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا صرف یہاں تک نہیں، قیامت کے دن ان جانوروں کے تمام اجزاء کو نامہ عمل میں تولا جائے گا، اس کا خون بھی، اس کا گوشت بھی، اس کی پوست بھی، اس کی کھال، اس کے سارے اجزاء کا وزن ہوگا، اور اس وزن کے مطابق آپ کو اجر ملے گا۔ تو یہ عمل مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنا پیارا اور محبوب گھر کا کوئی سامان اٹھا کر کسی شخص کو جا کر دیتے ہیں اور ہدیے میں پیش کرتے ہیں تو طے شدہ بات ہے اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی، آپ کی قدر پیدا ہوگی۔ تو جب آپ اللہ کا دیا بھی اسی نے، اس کا دیا ہوا مال اسی کے راستے پر جب آپ قربان کریں گے تو اللہ پاک بھی آپ کو اپنا محبوب بنائے گا۔ اس لیے فرمایا خوش دلی سے قربانیاں کرو، طیب نفس سے خوشی کے ساتھ قربانیاں کرو۔ نمبر 2، ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کرو۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، ثواب کی امید بھی ہو اور خوش دلی کے ساتھ بھی قربانی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص کی نیت فاسد ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس شخص کی نیت فاسد ہے، وہ آپ کے ساتھ قربانی کے جانور میں شریک ہے، کسی ایک کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ فساد کی وجہ سے، فساد نیت کی وجہ سے قربانی کا اجر نہیں ملتا۔ کسی کی نیت صرف نمود و نمائش کی ہو، کسی کی نیت صرف گوشت کھانے کی ہو، کسی ایک حصے دار کی بھی قربانی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ تجسس نہ کریں کس کی کیا نیت ہے، لیکن اگر کوئی بات سامنے آ گئی اس سے آپ اجتناب کریں۔ تو قربانی کس پر واجب ہے؟ عاقل پر، بالغ پر، مقیم پر، عقل مند آدمی ہو، مجنون دیوانے پر نہیں ہے، بالغ پر ہے، نابالغ پر نہیں ہے، اور اسی طرح سے مقیم پر قربانی ہے، مسافر پر نہیں، اور صاحب نصاب پر ہے، یعنی غنی پر ہے، فقیر پر نہیں ہے۔ لیکن شریعت نے کس کو غنی کہا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اتنی نقدی ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے، یا اتنا سامان تجارت ہو کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، یہ 4 اجزاء زکوٰۃ کا نصاب کہلاتے ہیں، اور یہ 4 اجزاء قربانی میں بھی شامل ہیں۔ یعنی جس آدمی پر زکوٰۃ آئے گی اس پر قربانی بھی آئے گی۔ لیکن اس کے علاوہ قربانی کے نصاب میں ایک اضافی بات ہے جو زکوٰۃ میں اضافی بات نہیں ہے۔ وہ کیا؟ کہ گھر میں ضرورت سے زائد جو سامان رکھا ہوا ہے، جو پورا سال استعمال نہیں ہوتا، بلا ضرورت سامان گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، اس سامان کی قیمت اگر آپ لگائیں گے تو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتی ہے، تو یہ آدمی بھی اسلام کے نقطہ نظر سے غنی کہلائے گا، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اب اس سے یہ مسئلے بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ ایک خاتون ہے جس کی شادی ہونے والی ہے، ایک بچے کی شادی ہونے والی ہے، کچھ وقت کے بعد، 6 ماہ کے بعد، سال کے بعد، اور ابھی آپ نے اس کے لیے کچھ رقم جمع کر کے اس کے تصرف میں آپ نے دے دی ہے، اور وہ بالغ ہے لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ نے کوئی سامان لے کر اس کو دے دیا جو ضرورت سے زائد سامان ہے، آپ نے فریج لے کے دے دیا، آپ نے واشنگ لے کے دے دی، یہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس کی کب ہے؟ شادی کے بعد۔ ابھی یہ سامان پیک پڑا ہوا ہے، اور اگر ان 2-3 اشیاء اور اجزاء کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح سے وہ جوان جس نے اپنی تعلیم کے لیے فیس پہلے سے اپنے والد سے یا کسی بڑے سے لے کر رکھ لی، اپنے پاس جمع رکھی ہوئی ہے، اور وہ فیس اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے، سال بعد ضرورت ہے، 6 ماہ بعد ضرورت ہے، 4 ماہ بعد ضرورت ہے،
اس وقت وہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی صاحب نصاب کہلائے گا، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح سے ایک پلاٹ کے علاوہ جو دوسرا پلاٹ آدمی نے رکھا ہے، ایک ضرورت کا ہے، ایک اضافی رکھا ہوا ہے، اس شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح سے ایک مکان ہے جو اس کی ضرورت ہے، ایک مکان کے علاوہ ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، یہ بھی صاحب نصاب کہلائے گا۔ تو اس لیے بہت اچھی طرح سے مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ یہ شخص صاحب نصاب کہلاتے ہیں جن کا تذکرہ میں نے کیا، اور شریعت کی اصطلاح میں ان کو غنی کہا جاتا ہے، ان پر قربانی واجب ہے۔ اور پھر ایک فرق یہ بھی ہے زکوٰۃ اور قربانی کے مسائل میں کہ زکوٰۃ میں تو حولان حول، سال کا گزرنا شرط ہے، قربانی کے لیے سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ یہاں تک کہ عید والے دن میں بھی آپ کے پاس اتنا مال آ گیا جس سے 52.5 تولہ چاندی آپ خرید سکتے ہیں، عید والے دن بھی اتنا مال آ گیا، اور یوں سمجھے کہ عید کے 3 دنوں میں 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے اتنی رقم آپ کو حاصل ہو گئی تو آپ صاحب نصاب ہیں، قربانی آپ پر ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ جو آدمی صاحب نصاب ہے، گھر کے 4 آدمی ہیں، اگر چاروں کے پاس یہ نصاب ہے تو ہر ایک کے اوپر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک قربانی سب کی جانب سے ہو، ایسا نہیں ہے، یہ غلط تصور پھیلا ہوا ہے کہ گھر کا سربراہ قربانی کر دے سب کی جانب سے قربانی ہو جاتی ہے، نہیں، سب کو گوشت میں تو شریک کر لے گا اور کرنا بھی چاہیے، لیکن قربانی بحیثیت اس طرح کے سب کے ذمے سے سبق دوش ہو جائیں ایسا نہیں ہے۔ ایک قربانی وہ سب کے ذمے سے سقوط اور سب کے ذمے سے ساقط، وجوب کا سقوط نہیں ہوگا، یعنی واجب سب کے ذمے سے نہیں اترے گا، ہر صاحب نصاب الگ الگ قربانی کرے گا۔ اگر میاں کے پاس مال ہے اتنا تو اس پر الگ قربانی ہے، بیوی کے پاس کچھ زیور رکھا ہوا ہے، 1.5-2 تولہ زیور ہے اور اس زیور کے ساتھ کوئی کیش بھی ہے، سونا ہے اس کے ساتھ کچھ کیش بھی موجود ہے، اور سونا اور کیش دونوں کو ملائیں تو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت پہنچ جاتی ہے، تو لہٰذا اس بیوی پر الگ سے قربانی ہے۔ بیٹے کے پاس اتنا مال رکھا ہوا ہے اور 70-75 ہزار کی مالیت اس کے پاس ہے، اس پر الگ قربانی ہے۔ بیٹی کے پاس اتنا مال موجود ہے یا ضرورت سے زائد سامان ہے، اس پر الگ قربانی ہے۔ جتنے افراد ہیں ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ قربانی ہے، لہذا ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق پھر قربانی کرے۔ ٹھیک ہے، صاحب نصاب ہے، اتنی بہت بڑی گنجائش تو نہیں ہے، لیکن اس وقت جگہ جگہ جو قربانیاں وقف قربانیاں ہوتی ہیں، اور وہ وقف قربانیاں 6,500 7,000 اتنے میں بھی ہو رہی ہیں۔ تو اگر ایک شخص کے پاس بہت بڑی جو ہے وہ رقم نہیں ہے، اور 15 اور 20 ہزار، یا یوں کہیے کہ جناب ایک چھوٹا جانور بکرا وہ 30,000 35,000 خریدنے کی حیثیت نہیں ہے، تو اپنے ذمے سے وجوب کو اتارنے کے لیے کم از کم والے حصے میں اپنا حصہ ڈال دے، کم از کم والے مال میں اپنا حصہ ڈال دے۔ ٹھیک ہے، گوشت آپ کے گھر میں نہیں آئے گا، وہ غربا میں تقسیم ہو جائے گا، لیکن جو ایسے گرد و نواح کے علاقے ہیں، دور دراز کے پسماندہ علاقے ہیں جہاں جانور قدر سستے ہیں، آپ کی قربانی بھی ادا ہو جائے گی، آپ کو ثواب بھی پورا ملے گا، اور آپ جو ہے قربانی کے اس وجوب سے آپ باہر بھی نکل آئیں گے۔ تو اس لیے کسی نہ کسی درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے جو اس طرح سے قربانیوں کا انتظام کرتے ہیں، کہ وہ شخص کے جس کے پاس بہت بھاری رقم نہیں ہوتی اور وہ جانور خرید کر اپنے گھر میں لا کر ذبح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، وہ اس طرح سے دور دراز کے پسماندہ علاقوں کے اندر جب وہ قربانی کا اپنا حصہ ڈال دیتا ہے تو ذمے سے وجوب بھی اتر جاتا ہے، قربانی بھی اس کی ادا ہو جاتی ہے۔ تو اس کا اہتمام بھی آپ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں فکر آخرت ویلفیئر کی جانب سے بھی اس کا انتظام ہے، 6.5 میں بھی حصہ جا رہا، 8 میں بھی ہے، 9 میں بھی ہے، 10 میں بھی ہے، 13 میں بھی ہے، 16 میں بھی ہے، جس کے پاس جو گنجائش ہے اس میں اپنا حصہ ڈال کے اپنے ذمے سے اس وجوب کو اتارے۔ تو یہ تو بات تھی نصاب قربانی سے متعلقہ چند مسائل عرض کرنے تھے۔ اب اس کے بعد کسی دوسرے کی جانب سے جب آپ وکالت کرتے ہیں اور دوسرے کی جانب سے آپ قربانی کرتے ہیں تو یہاں پھر اچھی طرح سے مسئلہ ذہن نشین فرما لے۔ گھر کا سربراہ ہے، وہ سب کی طرف سے قربانی کرتا ہے، گھر میں 6 افراد ہیں، 7 افراد ہیں، سب کے سب صاحب نصاب ہیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ ایک بڑا جانور ہم لے آئیں اور بڑے جانور میں 7 ہم شریک ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے، اجازت ہے،
لیکن یہ بات ضروری ہے کہ جتنے افراد کو آپ شریک کریں گے اپنے گھر والے، ان گھر والوں کی جانب سے آپ وکیل بنیں گے، آپ صراحتاً ان سے اجازت لیں کہ میں آپ کی جانب سے قربانی کر رہا ہوں۔ شوہر بیوی سے اجازت لے، بیٹی سے، ماں سے، باپ سے کوئی آدمی اجازت لے اور یہ کہے کہ میں آپ کی جانب سے قربانی کر، اگر انہوں نے پیسے دیے ہیں تو ٹھیک، اور نہیں دیے اپنی طرف سے پیسہ سارا کا سارا لگا رہا ہے، گھر کے 4-6 افراد کی قربانیاں سربراہ اپنے پیسے سے کر رہا ہے، تو پھر سب سے اجازت لینا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ وکیل بن رہا ہے۔ تو جب وکیل بن رہا ہے تو پھر وکیل کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام لوگوں سے وہ اجازت لے کہ میں آپ کی جانب سے قربانی کروں گا۔ تو اس میں عام طور پر غلطی ہوتی ہے، 2 غلطیاں ہم یہاں کرتے ہیں۔ ہم ایک تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی سربراہ قربانی کرے گا تو سب کی جانب سے کافی ہے۔ دوسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس موقع پر اجازت نہیں لیتے، اجازت کا لینا بھی ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ وہ ہمارے احباب اور حضرات اقربا اعزاء جو باہر کے ممالک میں رہتے ہیں، اور وہ اگر آپ کو پیسہ بھیجتے ہیں کہ آپ پاکستان میں ہماری جانب سے قربانی کر کے رشتہ داروں میں تقسیم کر لیجیے گا، تو یہاں یہ بات ذہن نشین فرمائیے گا کہ جس شخص نے آپ کو باہر ملک سے پیسہ بھیجا ہے اس کی قربانی آپ اس وقت کریں گے کہ جب اس کے ہاں بھی عید ہو چکی ہو، آپ کے ہاں بھی عید ہو چکی ہو۔ جیسے جن ممالک میں ایک دن پہلے عید آتی ہے، جب ایک دن پہلے عید آتی ہے تو ان کی عید ہو گئی، آپ کی ابھی عید نہیں ہوئی تو آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں جب تیسرا دن ہوگا تو ان کا تیسرا دن نہیں ہوگا اور چوتھا دن ہوگا، چوتھے دن بھی آپ ان کی قربانی نہیں کر سکیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ہاں بھی وہ ایام قربانی کے چل رہے ہوں اور آپ کے یہاں بھی قربانی کے ایام چل رہے ہوں، تو آپ ان کی جانب سے قربانی کر سکیں گے۔ اس لیے اس مسئلے کو بھی اچھی طرح سے سمجھنے کی اور جانچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ قربانی کے موقع پر جب آپس میں اقربا اعزاء اور پڑوسی قرب و جوار کے لوگ ایک جانور میں شریک ہو جاتے ہیں تو اندازے سے گوشت کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اندازے سے تقسیم کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک ٹھیک گوشت کا وزن کیا جائے گا۔ اس لیے کہ بڑے جانور میں 7 حصوں سے کم، 7ویں حصے سے کم اگر کسی شخص کے پاس گوشت چلا جاتا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، چونکہ قربانی کے لیے جو جانور ہے وہ کیا ہے؟ یا تو چھوٹا جانور ایک آدمی کی جانب سے، یا بڑے جانور کا 7واں حصہ۔ اب بڑے جانور کا 7واں حصہ، بڑا جانور، اس کی عمر اگر پوری ہے، جیسا کہ بیل گائے ہے 2 سال عمر ہے، یہ بڑا جانور کہلاتا ہے۔ بھینس 2 سال عمر ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے 5 سال عمر ہے۔ اب اگر گائے بیل کوئی بچیا بہت چھوٹی سی ہے، عمر اس کی پوری ہے، قد کاٹھ میں بہت کمزور ہے، اور ٹھیک ہے اچھا فربا تازہ جانور کرنا چاہیے تھا، موٹا تازہ، لیکن بہرحال قربانی پھر بھی ادا ہو جائے گی بشرطے کہ عمر پوری ہو۔ اب میں مثال عرض کرتا ہوں کہ کوئی ایسا بڑا جانور آپ لے کر آئے کہ جس کا صاف ستھرا گوشت 70 کلو نکلتا ہے، تو 70 کلو جب نکلتا ہے تو ہر آدمی کے حصے میں 10 کلو جائے گا۔ آپ نے اندازے کیے اور آپ نے صحیح طرح سے تول کر وزن نہیں کیا تو ایک آدمی کے حصے میں 9 کلو گیا اور ایک آدمی کے پاس 11 چلا گیا، تو گویا کہ جس کے پاس یہ 9 گیا تو یہ کیا ہوا؟ 7ویں حصے سے کم اس کے پاس گیا، تو اس طرح سے قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اچھی طرح سے ناپ تول کیا جائے۔ اس میں اس موقع پر استغنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں۔ استغنا کرنا، آپ نے غربا کو کھلانا ہے، دوسروں کو کھلانا ہے، تو جب آپ کے اپنے تصرف میں وہ حصہ آ گیا ہے اس کے آپ 3 حصے کریں، ایک آپ خود استعمال کریں، ایک فقیروں کو کھلائیں، ایک جو ہے اپنے دوست و احباب کو دیں، یہ مستحب عمل ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قانع مالدار کو بھی کھلا سکتے ہیں، غریب کو بھی کھلا سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں اس کے مصارف بھی سمجھائے، ایک ایک مسئلے کو الگ الگ وضاحت کے ساتھ اللہ پاک نے ذکر فرمایا، تو اندازہ نہ کیجئے۔ ہاں اس مشکل سے بچنے کے لیے فقہا نے یہ صورت لکھی ہے کہ اگر سری کے اجزاء، پائے کے اجزاء،
اسی طرح سے دل اور کلیجے کے جو اجزاء ہیں ان سب کو بھی جمع کر کے کچھ حصہ ایک حصے کو دے دیا، کچھ دوسرے کو دے دیا، 2 پائے ایک کو دے دیے، 2 دوسرے کو دے دیے، دل کسی ایک میں ڈال دیا، سری، تو اس طرح سے کریں گے تو پھر کچھ تخفیف آ جائے گی، پھر اگر کچھ کمی بیشی ہو گئی تو کمی بیشی درگزر ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ صاف گوشت تقسیم کریں گے تو پھر ضروری ہے پورا پورا حصہ کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ جانوروں کی عمروں کی تفصیل تو بتا چکا ہوں کہ جانور، چھوٹا جو جانور ہے، بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، 1 سال کا ہونا ضروری ہے، 1 سال سے 1 دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ بیوپاری آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ سال کا ہے، لیکن سال کے ہونے کی جو شناخت اور نشانی ہے اس کے دانت کا ٹوٹا ہوا گرا ہوا ہونا، یہ اس کی نشانی ہے، تو اس لیے کہ اس کی بات پر تو بھروسہ اور اعتبار نہیں کیا جا سکتا، تو آپ نشانی دیکھیں، اگر نشانی موجود ہے تو آپ اس کی قربانی کریں، ورنہ نہ کیجیے۔ اور اپنے گھر کا اگر آپ کا پلا ہوا ہے اور آپ کو معلوم ہے اس کی عمر سال کی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اگر اس کی نشانی ظاہر نہیں ہوئی اور اس کے دانت نہیں گرے تو تب بھی کوئی حرج نہیں، عمر پوری ہے، اصل ہے عمر کا پورا ہونا۔ تو بکری اور بکرا، بھیڑ، دمبا، عرض کیا کہ 1 سال ان کی عمر ہے۔ البتہ بھیڑ کی جو جنس ہے، بھیڑ اور دمبا، اس میں گنجائش ہے کہ اگر یہ جانور 6 ماہ سے اوپر ہو جاتا ہے، 6 ماہ سے کم نہیں، 6 ماہ سے اوپر ہو جاتا ہے اور اتنا موٹا تازہ ہو کہ اگر سال والوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے تو ان کے برابر لگے، تو پھر دمبے میں اور بھیڑ میں گنجائش ہے۔ 8 ماہ کا ہو گیا، 9 ماہ کا ہو گیا، 10 ماہ کا ہو گیا، سال ابھی پورا نہیں ہوا، سال کے ایام باقی ہیں، لیکن فربہ ہے، موٹا تازہ ہے کہ اگر سال والوں کے ساتھ کھڑا کریں گے تو برابر لگے گا، اس میں گنجائش ہے۔ بکری میں گنجائش نہیں ہے، بکرے میں گنجائش نہیں ہے، عمر سے 1 دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جو بڑے جانور ہیں جیسے کہ گائے ہے اور بیل ہے اور بھینس بھی اسی کے زمرے میں آتی ہے، ان کی عمر جو ہے، ان کی عمر بھی 2 سال ہے، اور 2 سال کا پورا ہونا مکمل ضروری ہے۔ اور تیسری قسم کا جانور جو اونٹ ہے اور اونٹنی ہے، ان کی عمر 5 سال ہے، 5 سال سے کم ان کی عمر کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو ان عمروں کا بھی خیال کیا جائے۔ دیکھو شریعت میں جو اصول ضابطے بتلائے گئے، انہی اصولوں کے مطابق ہم قربانی کریں۔ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ بس جانور کے گلے پر چھری چلا دی، مسئلہ دیکھا نہیں، مسئلہ پوچھا نہیں، سیکھا نہیں، کسی عالم کے پاس گئے نہیں، کبھی بیٹھ کے سیکھا نہیں ہے، بس جی قربانی ہے، ایک رسم چل پڑی ہے، ایک رواج چل پڑا ہے کہ جناب سب قربانی کر رہے، چلو ہم بھی خریدیں گے، کوئی مسئلہ نہ سیکھا، تو جو قربانی کے مقاصد ہیں وہ کیسے حاصل ہوں گے؟ جو قرب ہے، قربانی قرب سے ہے، قرب، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس سے، اور وہ اسی طرح سے قرب حاصل ہوگا کہ جب ان آداب کو آپ بجا لاؤ گے۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وضاحت فرمائی ہے کہ جانور جب آپ خریدیں تو ان کو اس جانور کو اچھی طرح سے دیکھ بھال کر کے خریدیں، اچھی طرح سے دیکھ بھال کر کے خریدیں، حالانکہ وہ زمانہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، وہاں پھر سچائی، صدق، امانت داری، دیانت داری بہت غالب تھی۔ اس کے باوجود بھی آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھ کے اچھی طرح سے جانور کو پرکھ کے پھر خریدیں، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اس میں عیب نہ ہو، اس کی آنکھ میں کوئی عیب نہ ہو، کانا نہ ہو، اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، وہ پاؤں سے لنگڑا نہ ہو، اس قدر لاغر اور کمزور نہ ہو کہ چلنا، قربان گاہ تک چلنا بھی اس کے لیے دشوار ہو جائے، یہ نہیں، عیوب سے سالم جانور ہو، عیبوں سے سالم ہو، صحیح سالم، موٹا تازہ فربہ جانور، یہ اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ اگر آپ اس فلسفے کو سمجھے جو ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تو پھر یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا، اپنا محبوب اور پسندیدہ مال اللہ کے نام پر قربان کیجیے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے بہت سارے جانوروں کو ذبح فرمایا، پھر خواب آیا، اپنا محبوب اور پسندیدہ مال اللہ کے نام پر قربان کیجیے، پھر جانوروں کو ذبح فرمایا، پھر خواب میں یہ بات آئی کہ اپنا محبوب اور پسندیدہ مال اللہ کے نام پر قربان کیجیے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے
کہ میرے لیے میرا سب سے پسندیدہ اور سب سے پسندیدہ چیز میرے نزدیک تو میرا بیٹا ہے. شاید میرا پروردگار مجھ سے یہ قربانی مانگ رہا ہے. تو 9 ذی الحجہ کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اس منشا اور مراد کو پہچانا، اس لیے اس کو کہتے ہیں یوم عرفہ. عرفہ کہتے ہیں پہچان کو. یوم عرفہ پہچان والا دن. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی منشا، اللہ کی مراد کو پہچان گے کہ میرا رب میرے لیے مجھ سے کیا قربانی چاہتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دیکھیے کہ کس قدر اپنا محبوب اور اپنا پسندیدہ بیٹا. اللہ اکبر. جو لوگ صاحب اولاد ہیں، جب اولاد جوانی کو پہنچنے لگتی ہے اور اس اولاد سے پھر کیا کیا توقعات ایک باپ کو ہوتی ہیں، پھر خاص طور پر جب باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے اس وقت اولادوں سے اور بچوں سے کیا کیا توقعات ہوتی ہیں، وہ سب کے سب احساسات اور جذبات ابراہیم علیہ السلام کے سینے میں موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا سینہ اولاد کی محبت سے خالی ہے اس لیے ذبح کرنے کو تیار ہے. جیسا عام آدمی اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، نبی کی محبت تو اور زیادہ ہے، وہ تو اسے اللہ کی نعمت سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے حکم پر، اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہاں مفسرین نے بڑی عجیب بات اور عجیب نقطہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے کیوں کہا؟ براہ راست جبریل کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں. براہ راست جبریل آ کر حکم دے سکتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کیجیے. خواب میں اشارہ آیا. یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو اللہ کا جلیل القدر پیغمبر، اللہ کے صریح حکم تو بہت بات کی بات ہے، اللہ کے اشارے پر اپنا مال، اپنا پسندیدہ بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ سمجھانا مقصد تھا. اچھا، پھر اس بات کو بھی آپ جانتے ہیں اللہ تو ہے. اللہ تو جانتا تھا کہ یہ اسماعیل کو لٹائیں گے، چھری چلائیں گے، چھری نہیں چلے گی، چھری میں نہیں چلنے دوں گا. اسماعیل نے ذبح نہیں ہونا ہے، اسماعیل کی جگہ پر جنت سے مینڈا آئے گا. یہ بات اللہ تو جانتا ہے، لیکن یہ عمل کیوں کروایا پہلے سے؟ براہ راست جنت سے مینڈا آ جاتا، براہ راست جنت سے جانور آ جاتا اور اسے ذبح کرنے کا حکم دیا جاتا کہ ابراہیم آپ کے لیے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بہت بڑی قربانی ہم آپ کی جانب سے لے کے آئے، آپ کے لیے لے کے آئے، لہذا یہ مینڈا ذبح کرو. براہ راست جانور کا حکم کیوں نہیں دیا؟ یہ جانور کی طرف حکم منتقل ہوا، اولاد کو قربان کرنے کا حکم دے کر پھر جانور کی طرف حکم منتقل ہوا. پہلے حکم آیا اپنے بیٹے کو ذبح کرو، پھر یہ حکم منتقل ہوا ہاں قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، آپ امتحان میں پورے ہو گئے، چلو اب آپ اس بیٹے کی جگہ پر جانور کو ذبح کر دیجیے. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ اولادیں، یہ آپ کے بچے اور یہ آپ کے اقربا اور آپ کے اعزا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں بیچ میں یہ رکاوٹیں نہ بنے، یہ رکاوٹیں نہ بنے. اولاد کی محبت اور ایک طرف اللہ کی محبت، اگر اللہ کی محبت میں بیچ میں آڑے آ رہی ہے اولاد کی محبت تو اس کو پیچھے کیا جائے گا. یہ اس امر کو سمجھانے کے لیے کیا. آج کیا اولادوں کی چاہتوں کو اللہ کے نام پر ہم قربان کرتے ہیں؟ ایک باپ اولاد کی ہر تمنا کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی سینکڑوں نافرمانیاں کرتا ہے، بیوی کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے رسول اللہ کی سینکڑوں نافرمانیاں کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ امر سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہاری بیوی اور تمہارے بچے یہ تمہارے محبوب تو بن سکتے ہیں، تمہارے معبود نہیں بن سکتے. یہ معبود نہیں ہے تمہارے کہ ان کے لیے تم سب کچھ قربان کر دو. اللہ کے حکم کو تم قربان کر دو، اللہ کے امر کو تم پیچھے کر دو بیوی کی خاطر، بچے کی خاطر. یہ معبود نہیں ہے. جس کی خاطر ساری قربانیاں دی جاتی ہیں وہ معبود ہوا کرتا ہے، وہ رب ہوا کرتا ہے، وہ رب کا استحقاق ہے اور وہ رب کا حق ہے کہ اس کے لیے ساری قربانیاں دی جائیں. سب کچھ اس کے لیے، مال، اس کے لیے عزت، اس کے لیے بیوی، اس کے لیے بچے، اس کے لیے وقت، اس کے لیے اپنا سب کچھ لوٹا دیا جائے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. تو یہ امر سمجھانا ہے، اس لیے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ.
تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، اللہ کی یاد سے تمہیں تمہاری اولادیں اور تمہارا مال اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کرے۔ تو اس امر کو سمجھانے کے لیے یہ حکم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد یہ حکم منتقل ہوتا ہے جانور کی طرف۔ تو یہ جذبات آج رکھیں قربانی کرتے وقت کہ اگر اللہ کی جانب سے یہ حکم آ جاتا ہے اولاد کو قربان کرنے کا تو میں اس قربانی کے لیے بھی انشاءاللہ تیار ہوں۔ اس جذبے کے ساتھ قربانی کی جاتی ہے تو پھر ایک ایک بال پر نیکی ملتی ہے، اجر ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔